لیکن ابھی میں اگزامپل لیتا ہوں کراچی کے ایک شخص کی. کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے, تقریباً 12 سے 14 لوگ ایسے ہیں جو مہینے کا 11 لاکھ روپے ہم کر رہے ہیں اور بھی اسٹارٹنگ ہے اس بزنس کا. سر وہ بھی 11 لاکھ روپے کما رہے ہیں, انہوں نے کتنے سال لگائے ہوں گے؟ جو 11 لاکھ کراچی کا ایک شخص اٹھا رہا ہے, کتنے سال لگائے ہوں گے انہوں نے؟ 1 سے 1.5 سال اس نے بھی لگا دیا, 1 سے 1.5 سال اس نے بھی لگا دیا 11 لاکھ کمانے کے لیے. اب میں سرجن کے ساتھ کمپیرزن کرنے جا رہا ہوں. ایک سرجن ٹکٹ لیتا ہے اور ایک سکسیسر جی ایم آئی کا ٹکٹ پرچیز کرتا ہے. دونوں ٹکٹ پرچیز کرنے کے بعد ایک جہاز میں سوار ہو جاتے ہیں, لیکن جس شخص نے 11 لاکھ کمایا جی ایم آئی سے, اس کی انویسٹمنٹ کتنی ہے یہاں پہ مجھے بتائیں. اس کی انویسٹمنٹ کتنی ہے بھائی؟ 60 لاکھ کی انویسٹمنٹ ہے ہی نہیں, نتھنگ. اس شخص نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کیا. اگر انویسٹمنٹ کی اس نے اپنی لائف کو انویسٹ کر دیا, اپنا ٹائم انویسٹ کیا اس شخص نے. اور ٹائم کتنا انویسٹ کیا؟ ہم کہتے ہیں 2 سے 4 گھنٹے لگا لیں, اسے نہیں کہتے ہیں نا. اس شخص نے اپنا ٹائم انویسٹ کیا, اسے صرف پرچیزنگ کی, یہ والی چیز لے گیا. آگے اس کو پتا نہیں کہ اس نے محنت کرنی ہے, کب وہ پہنچے گا, 6 مہینے کے بعد, 1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد. وہ بھی شخص 1.5 سال لگانے کے بعد وہ بھی شخص مہینے کا 11 لاکھ تک پہنچ جاتا ہے. پیسہ اس نے لگایا $60 کی پرچیزنگ کی, $70 کی, لیکن انویسٹ کچھ نہیں کیا. سرجن کے ساتھ خود ہی کمپیرزن کرتے جائیے گا کہ سرجن نے کتنا انویسٹ کیا, کتنے سال لگائے, اور جی ایم آئی کے سکسیسر نے کتنا پیسہ لگایا اور کتنے سال لگائے. دونوں کا کمپیرزن آپ کے سامنے میں لکھتا جا رہا ہوں, بلکہ مینشن کرتا جا رہا ہوں, آپ نوٹ ڈاؤن کرتے جائیے گا. دونوں ٹکٹ پرچیز کرتے ہیں, جہاز میں سوار ہو جاتے ہیں. جہاز اٹھ جاتا ہے, ٹیک آف ہو جاتا ہے اور بلندیوں پر نکل جاتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے جہاز تباہ ہو جاتا ہے. سر جہاز ہو گیا تباہ, سب کے سب بندے مر گئے, جتنے بھی لوگ سب مر گئے. لیکن اللہ نہ کرے کہ کوئی اس طرح ہو, لیکن مثال کے طور پر میں ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں, وہ سب کے سب دنیا سے چلے گئے. اب وہ جو سرجن ہے, اس کا بیٹا جو چھوٹا ہے ابھی, کیا لوگ اس سرجن کے پاس آئیں گے اپنا ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے؟ کوئی بھی نہیں آئے گا. اس بچے کو دوبارہ سرجن بننے کے لیے کتنے سال لگانا پڑیں گے سر؟ 15 سے 20 سال. 2 لاکھ تک پہنچنے کے لیے اس کو پھر اتنا پیسہ 20 سے 30 لاکھ لگانا پڑے گا. اسی طرح ہی ہے. لیکن جو جی ایم آئی کا جو چیتا تھا, جو لیڈر تھا, جس نے اسٹرگل کی 1.5 سے 2 سال میں, اس نے ایک نومینیشن فارم فل اپ کیا ہوا تھا سر, جو کہ نیٹ کے اوپر آپ اکثر دیکھتے ہو بینیفیشری فارم. اس نے پرسنٹیج ساری کی ساری اپنے بھائی کو, اپنے بیٹے کو, اپنی وائف کو, کسی کو اس نے مینشن کر دی. وہ بھی دنیا سے چلا گیا. اب اس کا جو منتھلی اس کو 11 لاکھ آ رہا ہے, کیا اس کو 11 لاکھ نیچے والے لوگ اس کو دیکھ کر کہیں گے کہ وہ شخص مر گیا, ہم نے بھی کام کرنا چھوڑ دینا ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ میں آپ کو فیوچر کی پلاننگ بتا رہا ہوں, فیوچر کی. وہ فیوچر کہ ہم لوگوں نے بھی اپنی زندگی جو ہے نا پڑھائی میں ٹائم لگایا ہوا. بلکہ میں نے MCS کیا, ماسٹر ان کمپیوٹر سائنس, آئی ٹی کی ویلز کو چھوڑ کر سسٹم میں آیا ہوں, تو میں بھی 40 سے 50 آرام سے ایزیلی جو ہے نا لے سکتا تھا. لیکن میں سسٹم میں کیوں آیا؟ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں 9 سال سے کیوں آیا ہوں, نیٹ ورک مارکیٹنگ کا میں نے کیوں نالج لیا. یہ ایسی فیلڈ ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کی, دنیا کے کسی کونے میں چلے رہے آپ, یہ نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے. دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں, یہ نالج آپ کے پاس ہے, اور آپ کسی بھی شہر میں جا کر اپنی ہزاروں لاکھوں کی ٹیمیں بنا سکتے ہیں. یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا اصول ہے, نیٹ ورک مارکیٹنگ یہ بتاتی ہے. لیکن وہ جو شخص تھا جو دنیا سے چلا گیا, اس کا پیسہ اس کے گھر والوں کو آتا رہے گا کہ نہیں آتا رہے گا؟ سر یہ فیوچر پلاننگ ہم کر رہے ہیں. فیوچر پلاننگ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. ایک وہ سرجن ڈاکٹر جو چلا گیا, اب اس کا بیٹا وہ ٹائم لگائے گا, پیسہ انویسٹ کرے گا, پتہ نہیں ڈاکٹر بنتا بھی یا نہیں بنتا, لیکن جو ایک مرتبہ آپ لوگوں نے کام کیا ہوا وہ آپ کی آنے والی نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں. یہ وہ والا کام ہے. سب لوگ کوئی نہ کوئی جاب کر رہے ہیں, کوئی نہ کوئی بزنس کر رہے ہیں. سر کتنے لوگ ایسے ہیں جو جاب کر رہے ہیں؟ ہاتھ رکھ کھڑا کیجیے گا. سب لوگ کو کوئی 40,000 سیلری لے رہے, یہاں پر کوئی ہاتھ کھڑا کرے. 30,000 ماشاء اللہ, 30,000 ایک شخص بیٹھا ہو جو 20,000 روپے لے رہے ہیں منتھلی, اور جو 10,000 روپے لے رہے ہیں, یعنی کہ ایک 2 کر کے ہاتھ اٹھتے ہیں. پاکستان میں
آپ مجھے بتائیں کہ اکیڈمی کالج کے اندر ہزاروں لوگ ڈگریز لے کر نکلتے ہیں، سیٹ کتنے لوگوں کو ملتی؟ جس طرح میرے خیال کے مطابق یہ ہونا چاہیے سب لوگ کہتے ہیں ہم 40,000 لے رہے ہیں، لیکن صرف ایک شخص وہ بھی نہ ہونے کے برابر. لیکن پاکستان کے اندر کون سا ایسا شخص آئے گا جو ہمارے آپ کے ڈریم فلفل کر سکتا ہے؟ اس سسٹم میں آنے کے لیے ہم نے اپنے ڈریم تو دیکھ لیے، خواب دیکھے، ڈیزائر بھی پیدا کی. ہر شخص کی ڈیزائر ہوتی کہ نہیں ہوتی سر؟ ہے کہ نہیں ہے ہر شخص کی ڈیزائر؟ کیا فلفل کب ہوگی؟ گھر بیٹھے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ بھیجے گا آ کے ہمیں کوئی لاکھ روپے دینا شروع کر دے گا؟ وہ بڑا کام نہیں ہے. اس میں ہر بندے نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. ہر بندہ جو محنت کر رہا ہے، 24 گھنٹے آپ لوگوں کے پاس ہیں. 24 گھنٹے میں دیکھیں کہ آپ نے صبح جب اٹھے، صبح اٹھنے کے بعد آپ نے ڈائری میں لکھا کتنا ٹائم آپ نے لگایا پورے دن میں. 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے آپ سوئے، کتنے گھنٹے آپ نے گھر کا کام کیا، کتنے گھنٹے آپ نے اسٹڈی کی، کتنے گھنٹے آپ نے اپنی جاب کو ٹائم دیا. اس کو ذرا مینج کریں. سب سے پہلے پلاننگ کی بات آ جاتی ہے. یہ میں آپ کو پلاننگ کی بات بتا رہا ہوں کہ سسٹم میں جوائن تو ہو گئے. اب پتہ نہیں کون سا سعید اقبال جیسا شخص جو ہے نا ہمیں کامیاب کروا دے گا. سعید اقبال آپ کو نالج تو دے گا، آپ کو آپ کے پروسپیکٹ کو ٹی اپ تو کرے گا، آپ کے پروسپیکٹ کو ول تو دے گا، ان کے آپ کے ساتھ فالو بھی ہو سکتا کر لے وہ. لیکن جب تک آپ خود میں کرنٹ پیدا نہیں کریں گے تب تک سعید اقبال کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس سسٹم میں یہ ہم نے چیزیں دیکھی ہوئی ہیں کہ اس سسٹم میں جب تک ہمارے مائنڈ کے اندر جو نالج ہے نا، نالج، یہ نالج ایسا ہے چلتے سمندر کی طرح ہے. چلتا سمندر، اگر اس نالج کو آپ چلتے سمندر کی طرح یوٹیلائز کریں گے، لوگوں میں کنورٹ کریں گے، تو آپ کا یہ نالج دوسرے لوگوں تک جاتا رہے گا، آپ کا سرکل کمپلیٹ ہوتا رہے گا اور آپ کی ٹیموں میں سکسیسر نکلتے آئیں گے. جس دن اپنے نالج کو ایک کھڑے پانی کی طرح، ایک پلاٹ میں پانی کھڑا رہتا ہے نا، اس میں کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینے بعد اسمیل پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح ہی جس دن آپ نے اپنے نالج کو آگے ٹرانسفر نہیں کیا، جو یہاں پر آپ لینے کے لیے آئے ہیں نالج، ہم بھی دن رات ٹریننگ لے کر جو ہے نا نیچے ٹورنمنٹ ٹیم کو پہنچاتے تھے. جس دن آپ نے اس نالج کو نیچے ٹرانسفر نہیں کیا، اس دن آپ جو ہے نا آپ کا جو نالج ہے وہ کھڑے پانی کی طرح رہ جائے گا، اسمیل پیدا ہو جائے گی، آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. یہ میں آپ کو نالج کی وہ بات بتا رہا ہوں جو میں نے سکسیسر سے لی تھی. میں آپ کو ایک بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، وہی والی جو اکثر میرے ساتھ ہوا کرتا تھا. میں جب نیا نیٹ ورک مارکیٹنگ اسٹارٹ ہوا تھا آج سے تقریباً 9 سال پہلے، تو میرے ساتھ ہوتا کیا تھا، جب میں نیا آپ کی طرف بزنس جوائن کیا تھا نا، تو اس وقت جب میں اپنے گھر سے باہر نکلتا تھا نا، تو لوگ مجھے کہتے تھے اور بسوں ویگن میں گولی ڈولی بیچنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ میرے ساتھ کوشچن ہوتے تھے. اور کاشی بسا ویگن میں گولی ڈولی بیچنے جا رہے ہیں، ایسے کوشچن کہتے تھے. میں تھوڑا مایوس ہو جاتا تھا، تھوڑا سا میں اتنا مایوس ہو جاتا تھا، میں جا کے سیدھا اپنے سینئر لیڈر کے پاس چلا جاتا. سر مجھے یہ باتیں کر رہے ہیں، سر مجھے انہوں نے یہ باتیں کی. تو کہتے تھے کاشی وقت دنیا آگے بڑھنا ہے، دنیا میں آگے بڑھنا ہے، لوگوں کی تمہیں باتیں سننا پڑے گی. اگر آج تم ان کی باتیں سن کے گھر میں بیٹھ جاؤ گے نا، تجھے کچھ نہیں ملنے والا. تو میں کہا سر میں کیا کروں، میں کیسے آگے بڑھوں؟ پھر انہوں نے مجھے کہا کاشی آج میں تجھے ایک مثال دے رہا ہوں، اس مثال کو آپ نے اپنی لائف میں اپنے دماغ کے ساتھ ایسے فٹ کر لینا جیسے ایک پازیٹو ہوتا ہے ایک نیگیٹو ہوتا ہے. پازیٹو میں ایسے فیڈ کر دینا، سیو کر لینا کہ ہمیشہ کے لیے یہ مثال آپ دنیا کو سناتے جانا، ان لوگوں کو سناتے جانا جو آپ کی ٹیموں میں آتے جائیں گے. میں کہا سر کون سی مثال مجھے بتائیں، میں بڑا بے قرار ہوں تاکہ لوگ جو مجھے باتیں کرتے ہیں نا مجھے ان کی باتیں نہ سننی پڑیں. کیا سر وہ لوگ باتیں کرنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، مجھے کہتے وہ باتیں کرنا تو نہیں چھوڑیں گے، لیکن آپ میں اتنا کانفیڈنس آ جائے گا، آپ میں اتنی موٹیویشن پاور آ جائے گی کہ وہ لوگ آہستہ آہستہ تمہارے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے. تو میں نے کہا سر وہ کون سی بات ہے؟